ہم آپ کو ایک ایسے روحانی عمل سے متعارف کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آزمودہ ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی کا سبب بن چکا ہے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ ایک عام انسان بھی اسے آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہیں کہ جس نے بھی اسے آزمایا اس کی زندگی بدل گئی۔ دیکھیں، ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ رزق ہمارے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ گھر میں خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ آخر یہ تنگی کب ختم ہوگی۔ ایسے میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے اللہ کا فضل قریب ہو، برکت آئے اور زندگی میں سکون اور خوشحالی کا دور شروع ہو۔ یہ عمل جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے 1121 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، بلکہ یہ ایک خاص روحانی کوڈ ہے جس میں رزق اور دولت کی کشش پوشیدہ ہے۔ جب آپ پہلی بار اس کا نام سنتے ہیں تو شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن جو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی نقش ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے کام کرتا ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل کیوں اتنا مؤثر ہے اور کن لوگوں کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں، جن کا کاروبار چل نہیں رہا، جن کے گھر میں برکت نہیں رہی، جو مالی تنگی سے تنگ آ چکے ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی ہر کوشش بے سود جا رہی ہے، ان کے لیے یہ عمل ایک نئی امید کی کرن بن سکتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی بہت کارگر ہے جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کوئی چیز انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کبھی کبھی یہ رکاوٹیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کا اثر زندگی پر گہرا ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ روحانی کوڈ ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور رزق کی راہیں ہموار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی چیز نہیں جو راتوں بھر میں آپ کو امیر بنا دے۔ یہ ایک روحانی ذریعہ ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کی محنت میں برکت ڈالتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو صحیح نیت اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی طرف، جو کہ نہایت آسان ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بالکل سادہ اور صاف کاغذ کی ضرورت ہوگی۔ یہ کاغذ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو اور اس پر کوئی لکیریں یا نقش و نگار نہ ہوں، کیونکہ جتنی سادگی ہوگی روحانی اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کاغذ پر آپ کو یہ خاص روحانی کوڈ 11221 لکھنا ہے۔ اب یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بالکل اسی طرح لکھے جائیں جیسے آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے تو سرخ قلم سے لکھیں، اگر نیلے رنگ میں ہے تو نیلے قلم سے، اگر سیاہ رنگ میں ہے تو سیاہ قلم سے۔ یہ بات شاید آپ کو معمولی لگے، لیکن حقیقت میں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ روحانی علوم میں رنگوں کی بھی اپنی توانائی ہوتی ہے اور ہر رنگ ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ جب آپ یہ الفاظ لکھ رہے ہوں تو یہ یقین رکھیں کہ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے اللہ کے حضور، ایک ایسا نقش ہے جو آپ کے رزق کو آپ کی طرف کھینچے گا۔ لکھتے وقت دل میں پکا ارادہ کریں کہ اے اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری محنت میں کامیابی دے اور میری زندگی میں خوشحالی کے دروازے کھول دے۔ اب جب آپ یہ کوڈ لکھ چکے ہیں تو اگلا مرحلہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کو ایک شیشے کی چھوٹی بوتل کی ضرورت ہوگی۔ یہ بوتل کسی بھی سائز کی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی ضرور ہو کہ آپ کا لکھا ہوا کاغذ اس میں آرام سے سما جائے۔ شیشے کی بوتل اس لیے بہتر ہے کیونکہ شیشہ توانائی کو محفوظ رکھتا ہے اور اس میں کوئی منفی اثر نہیں آتا۔ اب اس بوتل میں آپ کو تھوڑی سی شکر ڈالنی ہے۔ شکر کا استعمال یہاں بے وجہ نہیں بلکہ اس کی اپنی ایک خاص حکمت ہے۔ شکر مٹھاس کی علامت ہے، اور جب آپ رزق میں مٹھاس چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو شکر اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ شکر کا تعلق برکت سے بھی ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو میٹھا بناتے ہیں تو وہ سب کو پسند آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے رزق میں برکت آتی ہے تو زندگی میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ جب آپ بوتل میں شکر ڈال چکے ہیں، اب آپ کو وہ لکھا ہوا کاغذ احتیاط سے موڑ کر بوتل کے اندر رکھ دینا ہے۔ کاغذ کو اس طرح موڑیں کہ وہ بوتل کے اندر آرام سے سما جائے۔ زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں، بس پیار سے رکھ دیں۔
پھر بوتل کو اچھی طرح بند کر دیں تاکہ اندر کی توانائی باہر نہ نکلے اور محفوظ رہے۔ اب سب سے اہم بات، اس بوتل کو آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ یہ بوتل آپ کو اپنے گھر کی کچن میں کسی صاف اور محفوظ جگہ رکھنی ہے۔ کچن کا انتخاب بھی کوئی اتفاق نہیں، کیونکہ کچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، جہاں کھانا پکتا ہے، جہاں سے گھر کے تمام افراد کو خوراک ملتی ہے، یعنی کچن رزق کا مرکز ہے۔ اور جب آپ اس جگہ پر یہ روحانی کوڈ رکھتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بوتل کو کچن میں ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ محفوظ رہے، کسی ڈبے میں یا شیلف پر، جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اور نہ اسے کوئی چھیڑے۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو بار بار اس بوتل کو کھولنا نہیں، نہ اس میں کچھ بدلنا ہے، بس ایک بار رکھ دیں اور پھر بھول جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ مکمل یقین اور صاف نیت کے ساتھ کر چکے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی فوری نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ قدرتی طور پر آپ کے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جو لوگ مالی پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں انہیں محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات کم ہو رہی ہیں۔ جن کو روزگار نہیں مل رہا تھا ان کے لیے نئے مواقع آنے لگتے ہیں۔ جن کا کاروبار ٹھپ پڑا تھا ان کو نئے گاہک ملنے لگتے ہیں۔ گھر میں خرچے آسانی سے پورے ہونے لگتے ہیں اور ایک عجیب سی برکت نظر آنے لگتی ہے۔ یہ برکت کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی کام چل رہا ہے، بلکہ بچت بھی ہو رہی ہے۔ یہ برکت کا کمال ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اب پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہیں، جیسے کوئی دیکھنے والا آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا لیکن بالکل نہیں چل رہا تھا۔ مہینے بھر میں بمشکل اتنا کما پاتے تھے کہ گھر کا خرچ نکل جائے۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو 2 ہفتوں کے اندر ان کے پاس نئے آرڈرز آنے شروع ہو گئے اور اگلے مہینے ان کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ کی مدد تھی جو اس عمل کی برکت سے ان کے رزق میں شامل ہوئی۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے گھر میں ہر ماہ کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے تھے اور وہ بہت پریشان رہتی تھیں۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اگلے ہی ماہ انہیں محسوس ہوا کہ گھر کے خرچوں میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن پھر بھی ماہ کے آخر میں کچھ پیسے بچ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بچت بڑھتی گئی اور انہیں سکون ملنا شروع ہو گیا۔ یہ سب کہانیاں سچی ہیں اور ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ ہر شخص نے اس عمل کو مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ کیا۔ یہاں سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہو۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے یا صرف آزمائش کے طور پر کریں گے تو شاید نتائج اتنے مؤثر نہ ہوں، لیکن اگر آپ پورے دل سے، صاف نیت سے اور یہ سوچ کر کریں گے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، تو یقین جانیں کہ اللہ آپ کی سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ عمل کسی جادو ٹونے کی قسم نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی ذریعہ ہے جو اللہ کی رحمت کو قریب کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ ایک نیک نیتی کا کام ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچانا شامل نہیں، نہ کسی کا حق چھیننا شامل ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا اور اس کی رحمت کو اپنی زندگی میں دعوت دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو دل میں کسی کے لیے برائی کا خیال نہ لائیں، نہ کسی سے حسد کریں، بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے تو نے مجھے دیا ہے ویسے سب کو دے اور میرے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں۔ اس سوچ کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر اور بھی زیادہ ہوگی۔ جب آپ نے وہ کاغذ بوتل میں رکھ دیا ہے اور بوتل کو اچھی طرح بند کر لیا ہے تو اب آپ کے سامنے ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور وہ ہے اس بوتل کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ بوتل آپ کو کچن میں رکھنی ہے، لیکن کچن میں کوئی بھی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ جو صاف، محفوظ اور پوشیدہ ہو۔ کچن کا انتخاب اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ کچن گھر کی وہ جگہ ہے جہاں سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، جہاں کھانا پکتا ہے اور جہاں سے گھر کے تمام افراد کو خوراک ملتی ہے۔ یعنی
کچن رزق کا مرکز ہے، اور جب آپ اس جگہ پر یہ روحانی کوڈ رکھتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کچن میں کس مخصوص جگہ پر رکھنا چاہیے، تو سنیے، آپ اسے کسی الماری میں رکھ سکتے ہیں یا پھر کسی ایسی شیلف پر جو صاف ستھری ہو اور جہاں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں نہ رکھی جاتی ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ اس بوتل کو کوئی بار بار چھوئے نہیں، نہ ہی کوئی غلطی سے اسے گرا دے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے قدرے اونچی جگہ یا پوشیدہ جگہ رکھا جائے جہاں وہ محفوظ رہے اور اس کی توانائی برقرار رہے۔ جب آپ یہ بوتل رکھتے ہیں تو اس وقت دل میں ایک بار پھر اللہ سے دعا کریں، کہیں کہ اے اللہ، یہ تیری رحمت کا ذریعہ ہے، تو میری مدد فرما، میرے گھر میں برکت ڈال، میرے رزق میں اضافہ فرما اور میری مشکلات کو آسان کر دے۔ یہ دعا دل سے ہو، زبان سے ہو، اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ بوتل رکھ دی ہے تو یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر روز جا کر بوتل کو دیکھتے ہیں، اسے چھوتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی چراغ نہیں کہ آپ نے رگڑا اور فوری طور پر جن نکل آیا اور آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، اور روحانی عملوں میں صبر، یقین اور توکل بہت ضروری ہے۔ آپ نے بوتل رکھ دی، اب اسے بھول جائیں، ہاں بالکل بھول جائیں۔ اس کے بارے میں بار بار سوچنا، شک کرنا یا بے صبری دکھانا اس عمل کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے کام میں لگے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ یقین کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو، جب آپ کو یہ بھروسہ ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ اس یقین کو دیکھتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی بات پر جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مالی مسئلہ ہے۔ کسی کے گھر میں خرچے زیادہ ہیں تو آمدنی کم ہے، کسی کو قرضہ ادا کرنا ہے تو پیسے نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے تو کوئی بے روزگار ہے۔ یہ سب مسائل ایسے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اس کی نیند اڑا دیتے ہیں، اس کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ عمل مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی طور پر آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ پہلے ہفتے شاید آپ کو کچھ خاص فرق نہ نظر آئے، لیکن دوسرے ہفتے میں آپ کو لگے گا کہ کوئی چھوٹا سا حل نکل آیا، تیسرے ہفتے میں کوئی غیر متوقع مدد مل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ گھریلو خرچے جو پہلے بہت بھاری لگتے تھے، اب آسانی سے پورے ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ جو بجلی کا بل پہلے بہت زیادہ آتا تھا، اب کم آنے لگتا ہے۔ جو راشن کا خرچ پہلے مہینے کے وسط میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب مہینے بھر آرام سے چل جاتا ہے۔ یہ سب برکت کی علامات ہیں، اور یہ برکت اس روحانی کوڈ کے ذریعے آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ برکت صرف پیسے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی میں پھیل جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں سکون آنے لگتا ہے، آپ کے رشتوں میں محبت بڑھنے لگتی ہے، آپ کے دل میں اطمینان آنے لگتا ہے، کیونکہ جب رزق کی فکر کم ہو جاتی ہے تو انسان دوسری چیزوں پر بھی توجہ دے پاتا ہے، اپنے خاندان کو وقت دے پاتا ہے، اپنی عبادت پر توجہ دے پاتا ہے، دولت کے دروازے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دولت سے مراد صرف پیسہ نہیں، بلکہ ہر قسم کی نعمت ہے۔ صحت بھی دولت ہے، خوشی بھی دولت ہے، سکون بھی دولت ہے، اور محبت بھی دولت ہے۔ جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ صرف ایک چیز نہیں دیتا، بلکہ ہر طرف سے نعمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کا یقین پختہ ہو۔ اگر آپ نے یہ عمل محض آزمائش کے طور پر کیا، یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے کیا، یا پھر دل میں شک رکھتے ہوئے کیا، تو شاید نتائج اتنے مؤثر نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ پورے دل سے، صاف نیت سے اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، تو یقین جانیں کہ اللہ آپ کی سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
یہ عمل کسی جادو ٹونے کی قسم نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی ذریعہ ہے جو اللہ کی رحمت کو قریب کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ ایک نیک نیتی کا کام ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچانا شامل نہیں، نہ کسی کا حق چھیننا شامل ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا اور اس کی رحمت کو اپنی زندگی میں دعوت دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو دل میں کسی کے لیے برائی کا خیال نہ لائیں، نہ کسی سے حسد کریں، بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے تو نے مجھے دیا ہے ویسے سب کو دے، اور میرے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں۔ اس سوچ کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر اور بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ جب روحانی عملوں کی بات سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے یا پھر کوئی شیطانی کام ہے، لیکن یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ یہ عمل ایک روحانی کوڈ ہے جو اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے، جس میں دعا، یقین اور اللہ کی مدد کا راز پوشیدہ ہے۔ اس عمل میں کوئی حرام چیز شامل نہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانا شامل ہے، نہ کسی کا حق چھیننا شامل ہے۔ یہ محض ایک پاک اور صاف طریقہ ہے جس سے آپ اللہ سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ اپنے فضل سے آپ کو نوازتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں یا پھر صدقہ کرتے ہیں یا پھر کسی نیک کام میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے ذرائع ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے ہیں اور ان کی کہانیاں واقعی حیرت انگیز ہیں۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن کہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ہر جگہ انٹرویو دیتا، لیکن کوئی اسے منتخب نہیں کرتا تھا۔ اس کی مایوسی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے امید چھوڑ دی تھی۔ پھر کسی نے اسے یہ عمل بتایا۔ اس نے مکمل یقین کے ساتھ یہ کیا اور 3 ہفتے کے اندر اسے ایک بہترین کمپنی میں نوکری کی پیشکش مل گئی، وہ بھی اچھی تنخواہ کے ساتھ۔ ایک دوسری خاتون نے بتایا کہ ان کے شوہر کا کاروبار بہت خراب حالت میں تھا، قرضے بڑھتے جا رہے تھے اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں روز لڑائیاں ہوتیں، بچے پریشان رہتے اور زندگی ایک بوجھ بن گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ عمل کیا اور اگلے 2 مہینوں میں ان کے شوہر کو ایک بڑا آرڈر مل گیا، جس سے نہ صرف ان کے تمام قرضے ادا ہو گئے بلکہ ان کے پاس بچت بھی ہو گئی۔ آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیشہ اس عمل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیری صفت یا رحمان اور یا رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشحال روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بنا مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اب تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیوہ زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب الجلال، جو میری بہنیں وہ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلندی عطا فرما دے، یا اللہ اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو جو اب تک کفار کے قبضے میں ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب الجلال،
ہمیں مانگنا نہیں آتا، بنا مانگے عطا فرما، ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاصلین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب کریم، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔